بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے، تمام مسلمانوں کو میری طرف سے جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو، اور جمعہ کے صدقے سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو خوشحالی عطا فرمائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت ایک یہودی نوجوان کا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو مکمل سنا کریں تاکہ آپ کی اسلامی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی، اور رحمتوں کا دروازہ یہ کہ بیگ کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک ہی روشن ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ پیش آیا۔ دیکھتے گئی تو اس نے رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رخ روشن کو بے شمار بار دیکھا تھا، لیکن آج نہ جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل میں اتر گئی۔ بجلی چمکی، خرمن جلا اور سارا وجود اس شخص کا خاکستر ہو گیا۔ اب اس کا دل اپنے قابو میں نہیں تھا، اور قیامت کی بات یہ تھی کہ گھر کی چار دیواری میں جس رسول عربی کا نام لینا دنیا کا سب سے بڑا جرم تھا، اب اس رسول کی محبت کا آشیانہ گھر کے اندر بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مصطفیٰ کا عشق جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں، جس کا چھپانا آسان نہیں ہوتا۔ امیدوں میں کی کشمکش میں جان کے نالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ ہوتا کہ اسی محفل نور میں چلیے۔ دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو جلوہ شاداب کی ٹھنڈک حاصل کریں، لیکن ایک طرف تو یہ شوق اور دوسری طرف گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ کہ کسی نے ان کی محفل میں جاتے آتے دیکھ لیا تو عالم کا محشر بپا ہو جائے گا۔ یہ بات دل ہی دل میں اس شخص کے اندر جو ہے وہ گھر کر گئی، اور یہ شخص اس عشق کی آگ میں جلنے لگا۔ کبھی کبھی آخر دل نہیں مانتا تو غلبہ شوق میں اٹھتا اور مسجد نبی کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نگاہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کا دیدار کرتا اور اپنے دل کو ٹھنڈک دیتا۔ بسا اوقات یہ گزرگاہوں پر بیٹھ کر حضور کے آنے کا گھنٹوں انتظار کرتا، اور جب یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے تو یہ چند جھلک حضور کی دیکھ کر اپنے دل کو سکون لے لیتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دن سالوں میں بدل گئے، اور اس کے دل میں جو عشق رسول کی چنگاری سلگ رہی تھی، اس کی تپش سے اس کی راتوں کی نیند ہونے لگی۔ دن کا چین تو کھو ہی گیا تھا، راتوں کو نیند بھی نہ آتی۔ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتا تھا اور دل کی بڑاس کسی کے سامنے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور اس بے تحاشا عشق نے اور اس چھپے ہوئے دل کے راز نے اس شخص کو اتنا بیمار کر دیا کہ یہ بستر مرگ پر پڑ گیا۔ باپ نے ہر چند علاج کروایا، وقت کے بڑے بڑے طبیب آئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جسم و تن کی اگر بیماری ہوتی تو کوئی دوا کام بھی کرتی، عشق کے آزار کا کیا علاج ہے؟ کسی مسیحا نے محبت کے مریض کو کبھی شفا نہیں بخشی جو یہ شفا یاب ہوتا۔ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں کبھی اس کے سرانے پکڑ کے روتی، باپ پاگلوں کی طرح سر پٹکتا، خاندان کے افراد کافی افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بیمار عشق حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ناتوانی اور ذوق کی شدت سے آواز مدم پڑنے لگی تھی، زبان کی گویائی جواب دینے لگی تھی۔ کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا، اور بس آج ایک عاشق معذور کی زندگی کی آخری شام تھی۔ آنکھیں پتھرانے لگی، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے ایسے میں آج بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ پھٹتے محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ منہ کے قریب کان لگا کر باپ نے کہا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان کھلتے ہی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے کہ بابا جان آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کریں گے۔ باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کی ٹھنڈک، کیا یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے؟ تمہاری خواہش پر باپ اپنی جان کا سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہے۔ تم بے خطر اپنی خواہش کا اظہار کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی خواہش کروں گی اسے پوری کروں گا۔ باپ نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جب یہ کہا تو بیٹے نے جواب دیا، بابا جان برا نہ مانے، چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں۔ آپ اور خاندان کے خوف سے یہ مخفی راز میں نے کبھی فاش نہیں ہونے دیا۔ ان کی مونی صورت، ان کا پرنور چہرہ اور ان کی دل آویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحے کی بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ انہیں کی یاد میں سوتا ہوں، انہیں کے خیال میں جاگتا ہوں۔ جب سے بستر عدالت پر پڑا ہوں جلوہ اقدس کی ایک جھلک کی ترس رہا ہوں۔ اب میری زندگی کی
کا چراغ جو کہ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے طیبہ کی زیارت کر لوں اور دم نکل جائے۔ زحمت نہ ہو تو ذرا انہیں خبر کر دیجئے کہ کاکل رخ کا ایک نیا غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے سرہانے کھڑے ہو کر اس اخروی نجات کا معجزہ سنا دیجئے۔ بیٹے کی آواز میں شوق معلوم کر کے باپ کا چہرہ ویسے تو غصے سے تمتما اٹھا، لیکن جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا، اور اکلوتا بیٹا زندگی کی آخری سانس، اب کسی طرح اس کی فرمائش کا بھی موقع نہیں تھا۔ چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا۔ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لگتے جگر اگرچہ میرے لیے یہ بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے اثرزدہ ہو کے نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، جبکہ جانتا ہوں کہ کل صبح سے مجھے اسرائیلی فوج کا مجرم کہا جائے گا، لیکن تمہاری بے چین روح کی آسودگی کے یہ تانا بھی گوارا ہے۔ چنانچہ وہ شخص وہاں سے چلا اور اس لڑکے کا وہ باپ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، آواز دی، میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں کوئی خبر کر دو۔ چند ہی لمحے کے بعد سرکار رسالت پیغام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ ان کی آواز سن کر یہ شخص جو تھا وہ دنگ رہ گیا۔ آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ دل جیت لینے والی آواز تھی، اس کے دل کے ذہن کی بنیاد ہل کے رہ گئی۔ میرائی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا ان شباب کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ آپ کی عقیدت و محبت کا سحر و جلال اب اسے موت کے آغوش میں سنانا ہی چاہتا ہے۔ آپ کے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے۔ اس نے میرے یہودی نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے، اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے۔ اس کی آخری تمنا ہے کہ آپ اس کے بالیں پر کھڑے ہو کر اسے اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا معجزہ سنا دیجیے۔ یہ سنتے ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھ آئے جس کے خیر مقدم کی آسمانوں میں ہنگامہ شوق بڑھ پائے۔ انتظار کرتے کرتے بیمار محبت کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ باپ نے سرانے کھڑے ہو کر آواز دی، نورین آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئی۔ یہ دیکھو سرے والی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، آنکھوں نے کھلنا ہی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا نام سن کر آنکھیں کھل گئیں۔ عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ نئی وہ کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، سرکار دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جا رہا ہوں۔ کاکل رخ کے غلاموں میں میرا نام بھی درج ذیل کر لیا جائے۔ خدائے لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے۔ اس تحیر رستی کے ساتھ باوجود کیا میں آپ سے نجات کی امید رکھوں؟ سرکار نے تسلی آمیز لہجے میں فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ناظرین غور کیجئے کہ جس شخص نے کبھی ایک نماز بھی ادا نہیں کی، ابھی تک دائرہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہوا ہے، حضور اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ نوجوان کا باپ کی جواب سن کر پھوٹ پڑا، جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی، فرزند سعید ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق کے ترجمان سے جملہ صادر ہوا ہے۔ فرش زمین پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی انجمن گھڑی نہیں میسر آ سکتی کہ مالک کبریاء کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہو۔ تم سری لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے اس کے لیتے ہوئے سرکار نے کہا، سرکار قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدھم آواز فضا میں گونجی، اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کی آنکھیں بند کر لی۔ بہت رونا پیٹنا مچا، بہت کورام ہوا اس کے گھر میں۔ نوجوان کے باپ نے ڈبڈباتے ہوئے کہا، حضور اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے، اسلام کی مقدس امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے تجہیز و تکفین کی تمام ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپرد ہے۔ باپ کی درخواست قبول کر لی گئی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا، عشق و ایمان کا یہ گنج گرا نما اپنے دوش پر اٹھا لو، اور عروس نوبہار کی طرف یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ مر گیا عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی۔ جنازے میں شرکت کے لیے آس پاس کے ساری آبادیاں سمٹ آئیں۔ آخری رضا کی چہرے سے جو ہی کفن ہٹایا گیا، آنکھوں میں بجلی سی کھول گئی، آج کتابہ سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر تبسم رقصہ تھا۔ جانے والے
والا خالی ہاتھ نہیں تھا، قرآن کے غلط کفن کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا، کثرت ازدحام سے مدینے کی گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کفِ پاکہ نقش بٹھانے والے سرکار آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کی حقیقت طے معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخر ایک صحابی نے پوچھ لیا، ارشاد فرمایا، آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کا جب وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے۔ داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر نور اور رحمت سے جگمگا اٹھی۔ اپنے دستے کرم کا سہارا دے کر سرکار رسالت نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر کے بعد لحد سے جب تشریف لائے باہر تو پسینے میں سرکار شرابور تھے، چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔ تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا، حضور چہرہ زیور پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جواب مرحمت فرمایا، اس عاشق جوان سال نے دم واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ ابرو کی شے پا کر قرآن خلد کا بہت بڑا ازدحام اس کی لحد کے قریب پہلے ہی جمع ہو گیا تھا۔ جو ہی اسے لحد میں اتارا گیا، چہرے کی بلائیں لینے کے لیے وہاں طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ ہجوم شوق کا امٹتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑی اور میں پسینوں پسینوں ہو گیا، اور ایسا ہونا بھی تھا۔ رحمت کا ہی تقاضا تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پر ٹپک گئے۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی رہے گی۔ بندہ نوازی کی روداد جہاں فروز معلوم کر کے صحابہ کرام کی روحیں اپنے اپنے قالب میں جھوم اٹھی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو اخروی اعزاز کے منصب عظیم پر پہنچا دیا تھا جس کے نام حیات میں ایک سجدہ بندگی بھی اندراج نہیں تھا۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے کہ جسے پیا چاہے وہی سہاگن۔ پیارے مسلمانوں، غور کا مقام ہے کہ اس شخص نے کبھی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن عشق مصطفیٰ کا جو چراغ اس کے دل میں روشن ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے اس کی جان بھی لے لی۔ اس عشق نے اسے کس منزل تک پہنچا دیا تھا کوئی نہیں جانتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس کی بالی پر جانا، اسے کلمہ پڑھانا اور خود اس کے جنازے کو اٹھا کر چلنا اور خود بنفس نفیس اس کی قبر میں اسے اتارنا، یہ اس بات کی دلیل تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی دولت کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ دنیا کی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عاشق زار کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔